الهلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے الزواج مطہرات۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کے الزواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج مطہرات کے باب میں، ازواج مطہرات کی فضیلت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ جس طرح میرا محبوب بے مثل ہے اسی طرح تم بھی بے مثل ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ قریب ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ نبی مومنوں کی جان ہیں، اور زیادہ حقدار ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ امہات المؤمنین ہونے کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ازواج رسول کا دوسرا امتیازی شرف یہ ہے، انہیں امہات المؤمنین ہونے کا بے مثل اعزاز کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے، جس میں کوئی خاتون ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ تاابد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں۔ ادب و احترام ان کا حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنے ناظرین کو اپنے مہمانوں کی جانب لیے چلتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شناخواں موجود ہیں، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، جناب محترم قمر زمان سلطانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ایک اور معزز مہمان، عالم بعمل، خطیب نقطہ داں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی حافظ آبادی، آپ ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے مرزا آن لائن اسٹوڈیو اور پروگرام رمضان کشمیر کی طرف سے ان کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے الزواج مطہرات۔ اس پہ انشاءاللہ علامہ صاحب سے ایک مفصل اور جامع گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے اس پار۔ دین ٹائلر، برمنگھم، UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر
07532227707. ویلکم بیک ناظرین. جیسا بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع الزواج مطہرات. ناظرین ہمارے پروگرام آپ نے دیکھے ہیں، ہر پروگرام کا آغاز ہم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان ثنا خاں کی جانب اور سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک. وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ صبح لال زار پھرتے ہیں. اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جانتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جانتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ صبح لال زار پھرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محمد قمر زمان سلطانی صاحب نے پیش کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے الزواج مطہرات. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہیں خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی حافظ آبادی صاحب. میں بڑھتا ہوں ان کی جانب اور آج کے اس موضوع پہ جناب سے گفتگو سماعت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی
ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدقت یا رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و سلام میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے رمضان کشمیر اور بالخصوص مرزا اسٹوڈیو کے ہر ایک فرد کا اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے آج مجھے ایک متبرک اور پاکیزہ بارگاہوں میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موقع ملا، اور میں بالخصوص حافظ طاہر اسلم صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام کو یکم رمضان سے اب تک اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو اور اس کے ہر ایک ورکر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نلین پاک کے تصدق دین و دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اباب ذی وقار میرے سننے والے بھی اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دیں گے کہ جس موضوع میں آج ہم حاضر ہیں امہات المومنین، یہ بہت خاص موضوع ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک نسبت، وہ چاہے ازواج رسول ہوں، بنات رسول ہوں، یا اولاد رسول ہو، یا پھر اصحاب رسول ہو، آقا کی نسبت کی وجہ سے ان نسبتوں کو اللہ نے بلند مرتبہ مقام عطا کیا ہے۔ بے شک قرآن مقدس سے میں نے جو آیات کے الفاظ تلاوت کیے ہیں، میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اب اس کے لفظوں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ نے 1.25 لاکھ نبی کم و بیش مبعوث فرمائے، اور جہاں اپنے حبیب کبریاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو واضح فرمایا، وہاں اللہ نے ان نبی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی نبی اور ان نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی اگر لکھنے میں یا پڑھنے میں فقط سادہ سا پڑھا جائے، اس پہ الف لام کا دخول نہ ہو، تو وہ عام نبی شمار ہوگا، اور ان عام نبیوں میں آدم سے عیسیٰ تک ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے النبی کا ذکر فرمایا، یعنی کہ الف لام کا دخول اللہ نے فرما کر نبی کو خاص کر دیا۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ سامعین کو یہ سمجھنے میں بات آسانی سے وہ سمجھ سکیں، کہ جیسے ہم کتاب لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قاف تا الف با کتاب، تو جب بھی کتاب لکھی جائے، لفظ کو لکھا جائے یا پڑھا جائے، تو اس سے دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، اس سے مراد لی جا سکتی ہے، وہ انگلش میں ہو، فارسی میں ہو، پنجابی میں ہو، پشتو میں ہو، کوئی بھی زبان میں ہو، کتاب کتاب ہے۔ لیکن جب اسی کتاب کے اوپر الف لام کا دخول کیا جائے، الکتاب، تو وہ الکتاب الف لام کے دخول کی وجہ سے وہ خاص بن جائے گی۔ جب بھی الکتاب لکھا جائے یا پڑھا جائے تو اس سے مراد عام کتاب نہیں ہوتی بلکہ خاص کتاب ہے، اور وہ خاص کتاب رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے سبحان جی، اللہ۔ یہ بات میں نے مثال دی ہے تاکہ بات کو سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح الف لام کا دخول ہے النبی، اللہ فرماتا ہے یہ عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس کے ترجمے کی طرف بات کریں تو آدھے منٹ میں یہ بات بطور ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ لفظ نبی کو دنیا نے لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے مترجم قرآن مقدس کے ترجمے بھی کیے ہیں، مترجم لوگ یہاں مارکیٹ میں ان کے ترجمے ملتے ہیں، لیکن بعضوں نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ میں یہاں پہ یہ بات نہیں کہوں گا کہ کس وجہ سے نہیں کیا، کہ ان کو آتا نہیں، آتا تو ہوگا، چونکہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اگر نہیں آتا تو صرف نبی کا نہیں آتا، نہیں، وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ حسد رسول ہے یا بغض رسول ہے یا عداوت رسول ہے۔ میرا مقصد محبت پھیلانا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، توڑنا نہیں۔
لیکن ان نبی کا ترجمہ لوگوں نے نہیں کیا، لیکن اس کا ترجمہ بریلی کے بادشاہ نے کیا۔ چونکہ سلطانی بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کے کلام میں بڑی ایک محبت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے، ان کی وہ کفیت ہے، چونکہ وہ حضوری ولی ہیں۔ حضوری اسے کہتے ہیں جو آنکھ بند کرے رسول کا دیدار کر لیں، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ تو آپ نے لفظ نبی کا ترجمہ فرمایا النبی المخبر، النبی المخبر، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبریں دے اور غیب کی خبریں لے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی خبریں لیتا کہاں سے اور دیتا کن کو ہے؟ النبی المخبر، النبی المخبر، اللہ کا نبی اللہ سے غیب کی خبریں لیتا ہے، اپنے امتیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ النبی اولا بالمومنین، یعنی کہ نبی کی ذات، اور اس نبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری جانوں کے بڑا قریب ہے۔ اولا بمانا اقرب، اور اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں زیادتی پائی جاتی ہے معنی کے اعتبار سے کہ بہت زیادہ قریب۔ اور یہاں قربت کی ایک میں مثال دے جاؤں کہ جیسے آپ کے ہاں میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ سلطانی صاحب ہیں، آپ تشریف فرمائے، حافظ طاہر اسلم صاحب، تو ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں۔ قریب ہونے کے باوجود ایک حد ہے، ایک فاصلہ ہے، یعنی کہ فاصلہ بھی ہے اور حد بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں کے قریب ہے۔ یا اللہ قریب کتنا ہے؟ کوئی حد ہے، کوئی فاصلہ ہے؟ فرمایا جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حد نہیں ہوتی، اور جہاں حد ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ تو رسول کو امت سے اتنا پیار ہے، اور امت کو رسول اللہ سے اتنا پیار ہے کہ یہ پیار اور محبت کی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا امتی جہاں بھی ہے، رسول کریم اس کی جان کے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں نا، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور میں قربان جاؤں ان مومنوں کی ماؤں پر کہ جن کی فضیلت کو میرے کریم اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، کہ یعنی جیسے آپ ابتداً فرما رہے تھے قرآن مقدس کی آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں ان جیسی دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت میمونہ ہوں، دیگر ازواج مطہرات ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج کی تعداد ہے جو مشہور روایت ہے۔ ایک روایت میں 13 کی بھی تعداد ملتی ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ 11 کی ہے۔ تو اول سے لے کر 11 تک ازواج رسول جس کی بھی نسبت ازواج کی وجہ سے، رسول کی نکاح میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ نے ان 11 عورتوں کو کائنات ساری کی عورتوں سے جدا کیا، ان سے اعلیٰ کیا، ان سے افضل کیا، اور کلیئر کٹ اعلان کر دیا کہ لوگوں کائنات ساری کی عورتیں ایک طرف ہیں، مدینے والے محمد کی بیویوں کی شانیں ایک طرف ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب نے بڑی خوب بات فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، پوری کائنات کی جو عورتیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نیچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب عورتوں سے، کائنات کی جتنی عورتیں ہیں سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی شان ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دین ٹائلر، برمنگم، UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش برمنگم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم، یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر 07532227707۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب ازواج مطہرات کی شان بیان فرما رہے تھے۔
بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب. محمد قمر زمان سلطانی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری دہلیز پہ چلا آیا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری دہلیز پہ چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور کتنی ٹھنڈی ہے تیرے شہر کی دھوپ، اور کتنی ٹھنڈی ہے تیرے شہر کی دھوپ، خود کو ایک سیر بنا لایا ہوں، خود کو ایک سیر بنا لایا ہوں، اور جب میں عرض مدینہ پہ چلا، اور جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں کہ بے وقعت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں
خامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. ناظرین کرام، محمد زمان سلطانی صاحب کی آواز میں آپ نے خوبصورت نعت پاک سماعت فرمائی ہے. نعت پاک سے قبل علامہ صاحب بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے ازواج مطہرات کی شان میں. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مضمون کو جاری رکھیں. ازواج مطہرات کے حوالہ سے عرض گزار ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور نسبت رسول اگر زمین سے ہو جائے تو وہ زمین کو بھی خاک شفا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سبزی کو پسند فرمائے اس کو بھی کدو نہیں کہا جاتا بلکہ کدو شریف کہا جاتا ہے چونکہ نسبت رسول ہے. حضور کی تو شان وراء الورا ہے. ہم تو یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں کہ جہاں کہیں کسی اولیاء کاملین کا تعلق بھی زمین جس سے ہو جائے اس کو بھی ہم شریف کہتے ہیں. مثال کے طور پر دلڑ شریف، کھڑی شریف، یعنی دیگر ایسی امثلہ موجود ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ازواج مطہرات کو جو مقام ملا ہے وہ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ نے مومنوں کی ماں کہا ہے، ماں کا درجہ ملا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں ان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی عائشہ صدیقہ تک سب کو اپنی ماں مانیں. دیکھیں یہاں ایک عجیب سی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں، اس کائنات میں جہاں ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، فکر ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنی سوچ ہے، کہ جہاں کہیں بھی اس کی فکر، سوچ، سمجھ یا اس کے فہم ادراک کی حد ہے وہ اپنی حد تک ہے کہ جی ہم ازواج کو ماں نہیں مانتے. یہ ایک فکر پائی جاتی ہے معذرت کے ساتھ ہم اس دور میں. لیکن میں یہاں ایک ہی مثال دوں گا کہ فاطمہ جناح یہ مادر ملت ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے، اور جو پاکستانی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا احسان پوری زندگی نہیں بھلا سکتا. اب فاطمہ جناح اس کی ہمشیرہ ہے اور ہمشیرہ کو اس کو لقب کیا ملا ہے کہ وہ مادر ملت ہے. اب یہاں ہر ایک مسلک والا کوئی بھی کسی کے مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کوئی بھی ہے، اینی ون کوئی بھی مسلک سے لنک رکھتا ہے، وہ سارے کے سارے فاطمہ کو مادر ملت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قائد اعظم کی مشیرہ کو وہ مادر ملت کہہ رہے ہیں، تو جس کو قرآن ماں کہے اس کو نہیں مانتے. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ السلام مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں. تو وہ مومن کون ہے؟ جن کے جانوں کے رسول قریب ہیں. مومن وہی ہیں جو رسول کی بیویوں کو اپنی ماں مانتا ہے. تو کلمہ پڑھنا اور کلمے کا حق ادا کرنا وہ یہی ہے کہ قرآن یعنی نص قطعی وحی مطلوب منظم من اللہ جو کتاب ہے اس کی ہر ایک شد مد زیر زبر پہ پورا ایمان رکھا جائے. اور ایمان کے تقاضوں میں یہ بھی ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اقرار کرتا رہے دل سے مانے نہ، اس کو منافق کہیں گے. اور مومن اور کافر میں فرق مشکل نہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن تیسرا درجہ جو منافق کا ہے اس کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہے. تو میں مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کے اس پروگرام رمضان کشمیر کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کائنات میں اگر دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں عالم برزخ میں اگر بھلائی چاہتے ہیں تو قرآن کی ہر ایک نص کو مانا جائے. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کلمہ پڑھنے والے پہ واجب ہے، فرض ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا احترام ہوگا تو کلمے کا صلہ ملے گا. کلمے کا قبولیت کا درجہ تب ہی ملے گا جب حضور کی ہر نسبت کا احترام ہوگا. اور ان نسبتوں میں ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں، امہات المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی قدر کی جائے. یہ نہیں کہ برسر ممبر یا برسر محراب حضور کی شان تو بیان کی جائے لیکن جب ازواج کی بات آئے تو ایک خاص فرقہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. لیکن میں یہاں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ادنا سے ادنا غلام اس کائنات میں زندہ ہے تب تک
ازواج مطہرات کی شان پہ پہرا دینے والے موجود رہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ چونکہ مومنوں کی مائیں ہیں، ہم تو الحمدللہ روحانی مائیں ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہی ماننا ہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ کسی اچھے کی نسبت ہو جائے اس کا نام ایک اچھے انداز میں بدل جاتا ہے. جیسا کہ اگر کسی جگہ کے ساتھ کسی اللہ کے ولی کی نسبت ہو جائے تو ہم اس جگہ کے نام کے ساتھ شریف لگاتے ہیں. پھر علامہ صاحب نے ایک خوبصورت بات کہی کہ جس چیز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، جس چیز کو پیارے آقا نے پسند فرمایا، اس چیز کا بھی انداز بدل جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سبزی پسند ہے، ایک سبزی بڑی پسند فرماتے تھے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سبزی کا نام ہے کدو. لیکن ایک عاشق جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، وہ ہرگز کدو نہیں کہتا، اس کو کدو شریف کہتا ہے. یہ بات مجھے یاد آئی کہ کل کے ہمارے پروگرام میں یہ سوال بھی میں نے کیا تھا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے، تو وہ سبزی کدو شریف ہے. یقیناً بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کا جواب ضرور دیں گے. ناظرین کرام، اب چونکہ سوال وہ تو ہم نے ایک اور پروگرام میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ضمناً سوال کی بات آ گئی ہے تو یہاں پہ بھی میں سوال کر دیتا ہوں کہ اس سواری کا نام بتائیں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے. اس سواری کا نام بتائیں جس سواری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے. بات ہو رہی تھی ازواج مطہرات کی شان پہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب، بڑا خوبصورت آپ کا انداز بیان ہے. آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو باتیں سمجھائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ہمارے لیے کتنی قابل احترام ہیں، اتنی قابل احترام ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق سوچنا کہنا تو دور کی بات، اگر ان کے بارے میں کوئی منفی گمان بھی کرتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان طیب عثمان صدیقی صاحب کی طرف، اور میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ناظرین کو امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی شان بتائیں. جی جناب، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کا چونکہ میں بالخصوص نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کا اس ماہ مبارک میں دونوں ہستیوں کا وصال کا ہوا ہے. 10 رمضان المبارک امی و ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، اور 17 رمضان المبارک امی و ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال 17 رمضان شریف کو ہے. اب ان دونوں ہستیوں پہ ایک ایک بات ہی میں کرتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے. اور پنجتن پاک میں جو ہستیاں ہیں ان میں سیدہ فاطمہ زہرا، حسن اور حسین، مولا مرتضیٰ اور نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو زہرا پاک کی یہ والدہ ہیں، حقیقی ماں خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ، بے شک. علی المرتضیٰ کی ساس صاحبہ ہیں. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہیں، زوجہ رسول ہیں. حسن حسین کی نانی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ ہستی ہیں کہ حضور السلام اللہ اکبر کبیرہ غار حرا میں تشریف فرما، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھوں میں ٹفن کھانے کا برتن لیا اور
دن کے ٹائم حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کے جا رہی ہیں. سبحان اللہ. ابھی غار کے دروازے پہ پہنچی ہیں تو ادھر اللہ کی طرف سے جبریل آتے ہیں, حضور کو سلام کرتے ہیں, آقا کو پیغام دیتے ہیں کہ ما ذاق کے کاجل والے آقا, یہ ختیجہ آ رہی ہیں, ان کو میں بھی سلام کہتا ہوں اور میرا خدا بھی سلام کہتا ہے. ختیجۃ الکبریٰ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میرے کریم نے فرمایا اے ختیجہ تو بڑی بخت والی ہے, بڑے نصیب والی ہے. آقا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تجھے جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے اور تجھے تیرا رب بھی سلام کہہ رہا ہے. تو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جبریل کے سلام کا تو جواب دیا, تو جب رب کی بات آئی تو عرض کرتی ہیں آقا اللہ کو میں کیسے جواب دوں, اللہ خود سلام ہے. اللہ کو میں کیسے جواب سلام کا دوں کیونکہ وہ خالق ہے اور خود سلام ہے, یہ آپ کا علم ہے. تو عائشہ صدیقہ کے حوالہ سے ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ اور اس کائنات کی دھرتی نے اور آسمان کی نیلی چھت نے یہ منظر دیکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب تہمت لگی تو ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی, بے شک, اور عیسیٰ کی ماں سیدہ مریم پہ جب تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا ہو کر 3 دن کی عمر ہے تو آپ نے اپنی ماں کی گواہی دی, طہارت بیان کی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک میں جملہ بولنا چاہتا ہوں. طہارت ہوئی, طہارت کی گواہی دی عیسیٰ نے. طہارت کس کی ہے؟ ماں کی. عیسیٰ کی عمر ہے 3 دن, پنگوڑے میں ہے ابھی, اور اپنی ماں کی پاکیزگی طہارت کو بیان کر رہے ہیں. یہ عیسیٰ کی شان ہے اور عیسیٰ کی ماں کی شان ہے. تو بدلے میں کیا ملا؟ اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنایا, کتاب عطا کی. ادھر یوسف پہ جب تہمت لگی تو ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی, اور اس بچے کو بدلے میں کیا ملا؟ کائنات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یوسف نبی کی بارگاہ میں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کوئی دعا کریں کہ ہمیں وزیر چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ سے آپ ملتجی ہوئے یا اللہ ہمیں وزیر چاہیے, تو رب نے فرمایا وہ فلاں ترخانوں کا لڑکا ہے, وہ ترخانوں کا لڑکا ہے, اس کو بنا. یا اللہ یہاں بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے راجے, بڑے بڑے کلویوں والے, بڑے بڑے اونچے, بڑے مالدار, سرمایہ دار, ایک ترخانوں کا لڑکا. اللہ نے فرمایا یوسف تجھے خبر نہیں, یہ لڑکا عام نہیں, یہ وہی لڑکا ہے کہ جس نے بچپن میں تیری گواہی دی. یعنی کہ ایک نبی کی گواہی دینے والے کو اللہ نے تخت وزارت عطا کیا, یعنی کہ وزارت کا حقدار وہی ہوتا ہے جو نبی کی ناموس کا پہرے دار ہو. یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, یعنی کہ نبوت کی چوکی داری کرنا اور نبوت کی پاسداری کرنا, نبوت کی جو ہے نا تحفظ کرنا, یہ اس کو جچتا ہے. وزارت اسی کو جچے گی جو رسول کی ناموس کا چوکیدار ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ 2 چیزیں ہیں, ادھر بچے نے گواہی دی یوسف کی, ادھر ماں کی گواہی دی عیسیٰ نے. ٹھیک ہے جی, بیٹے نے. اب عائشہ صدیقہ پہ ایک تہمت لگی, قرآن اس چیز کا گواہ ہے. وہ تہمت لمبی بات ہے, بات لمبی چلی جائے گی. میں یہ اشارتاً عرض کرنا چاہوں, عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی تو میرے دنیا کے کسی اور نے گواہی نہیں دی. 18 آیات سورۃ النور کی میرے کریم اللہ نے عائشہ کے حق میں نازل فرمائی, اور جس کے حق میں رب قرآن نازل کرے اس کو عائشہ صدیقہ کہا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. آپ کا یوم وصال 17 رمضان کو ہے, ہمیں چاہیے کہ ان کے نام کا کوئی اصال ثواب اپنے بساط کے مطابق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب نے آخر میں جو امہات المؤمنین کی شان بیان فرمائی ہے, حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ رب العزت نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ خود اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے. اور قربان جائیں اماں خدیجہ الکبریٰ پہ. آج مکہ پاک میں آپ جائیں, غار ہیرا پہ اگر جانا نصیب ہو تو وہاں پہ آج کل کے دور میں سیڑھیاں بن چکی ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ بندے اوپر جا رہے ہیں. لیکن یاد کریں وہ دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں اور اماں خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مشکل دور میں کھانا لے کر جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کی شان وراء الورا ہیں, لیکن اماں خدیجہ الکبریٰ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ حسنین کریمین کی نانی جان ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق, علامہ صاحب نے بیان فرمایا
کہ آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 18 آیات نازل فرمائی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اگر اس طرح ہم ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے رہیں تو یوں وقت گزر جائے گا، دن گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، لیکن امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی شان بیان نہ ہو پائے گی. میں آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہوئے جناب محترم قمر زمان سلطانی صاحب، آپ نے ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کیا. میں اپنی طرف سے مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں. اس کے بعد بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب حافظ آباد سے آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. میں آپ کا بھی پروگرام رمضان کشمیر کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ مختلف اور خوبصورت مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان حافظ طاہر اسلم کو اجازت. آخر میں سنتے ہیں محمد قمر زمان سلطانی صاحب کی آواز میں خوبصورت نام. ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، اور جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے